یہ کہانی ہے ایک پرانی حویلی کی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی حویلی کھڑی تھی۔ دیواروں پر کاہی جمی ہوئی تھی، کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھی اور رات کے وقت وہاں سانسوں اور کراہوں جیسی آوازیں آتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ وہاں جانے سے ڈرتے تھے۔ بچے بھی جب کھیلتے تو حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ ہو جاتے۔ گاؤں کے اکثر نوجوان اس کے بارے میں بات کرتے تھے۔ احمد اور علی کو یہ تجسس تھا کہ وہاں واقعی بھوت رہتے ہیں۔ وہ حویلی کو اندر سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اکثر وہ دوستوں کے درمیان بیٹھ کے پروگرام بناتے کہ ہم حویلی چلتے ہیں، لیکن سب منع کر دیتے۔ پھر احمد اور علی نے پروگرام بنایا کہ ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ واقعی وہاں کوئی بھوت رہتا ہے یا صرف ایسے ہی آوازیں آتی ہیں۔ دونوں دوستوں نے رات میں حویلی جانے کا پروگرام بنا لیا۔ جب آدھی رات کو احمد اور علی ہاتھ میں لائٹن لیے حویلی کے دروازے پہ پہنچے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو پرانی لکڑی کی چرچراہٹ سے زوردار آواز آئی۔ ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا ان کے جسم سے ٹکرایا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، دروازہ خود ہی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اندر قدم رکھ دیا۔ حویلی کے کمرے سنسان اور پوسیدہ تھے۔ چھت سے جالے لٹک رہے تھے، کونے کونے میں چنگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے جب اپنے قدم اندر رکھے تو قدموں کی زوردار آواز سے پورا ہال گونج گیا۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور لائٹن اٹھا کے سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہاں انہیں ایک روشن کمرہ نظر آیا جس کے بیچوں بیچ ایک پرانا آئینہ لگا ہوا تھا۔ احمد نے جیسے ہی آئینے میں جھانکا، اس کی سانسیں رک گئیں، کیونکہ آئینے میں اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہاں ایک اجنبی عورت کھڑی ہوئی تھی جس نے ایک سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ انگارے کی طرح تھیں۔ وہ عورت سرد آواز میں بولی، "کون ہو تم اور کیوں آئے ہو یہاں پر؟" احمد نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا، میں حویلی کی مالکن ہوں، میرے ہی خون سے یہ دیواریں رنگی ہوئی ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے اپنے خاندان والوں نے لالچ میں آ کے اسے زہر دے کے مار دیا تاکہ وہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کر سکیں، اور میری لاش حویلی کے پیچھے حصے میں دفنا دی۔ یہ بولنے کے بعد وہ زور زور سے چیخنے لگی اور رونے لگی۔ احمد کے ہاتھ سے لائٹن گر گئی اور وہ خود بھی زمین پر گر پڑا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر نکلے اور اپنے گھروں کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے ان سے حویلی میں گزرنے والی رات کے بارے میں پوچھا۔ احمد اور علی نے سارا واقعہ سنایا تو گاؤں کے بوڑھے لوگ سر ہلا کے بولنے لگے، ہاں یہ واقعی صحیح ہے کہ وہاں رہنے والی بیگم کو زہر دے کے مارا گیا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا ان کی لاش وہاں دفن ہے تو انہوں نے جا کے مولوی صاحب سے مشورہ کیا۔ پھر ان کی لاش وہاں سے نکال کر تدفین کر کے قبرستان میں دفنائی گئی۔ حویلی کی صفائی کر کے وہاں تلاوت قرآن پاک پڑھایا گیا، دعائیں مانگی گئی اور ان کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ حویلی کا حال اب بدل چکا ہے، وہاں سے اب چیخوں کی آواز نہیں آتی، وہاں ایک سکون اتر آیا ہے۔ لیکن حویلی آج بھی ویران پڑی ہوئی ہے، لیکن اب وہاں وہ وحشت باقی نہیں رہی۔ گاؤں کے بچے آج بھی کھیلتے ہوئے جب حویلی کے قریب چلے جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں، اور اکثر لوگ بچوں کو پرانی حویلی کی بیگم سے ڈراتے ہیں۔